وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم بني الإسلام على 5 الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية الصلاة دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مقام پہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے لوگ بھی ازداری کے ان پروگراموں میں شریک ہیں، جس عنوان سے بھی شریک ہیں، اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ان کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی جتنے متعلقین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی اگلی تمام منازل میں شفاعت امام مظلوم کربلا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس زندگی میں سیرت طیبہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یزیدیت سے آشنائی اور نفرت و اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم حقیقی وارث فرش عزا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ علماء اعلام، مراجع دینیہ، علماء بزرگان سب کو اللہ صحت و سلامتی سے طول عمر عنایت فرمائے۔ خداوند منان ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری جو بھی نیک خواہشات تمنائیں ہیں اللہ سب پوری فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند الصلوات محمد وعجل فرجہ۔ سید نظر حسین شاہ صاحب نے خواتین کی طرف نظر و نیاز کا انتظام کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اس کے وسیلہ سے اللہ ان کو رزق وسیع حلال طیب عطا فرمائے، اور ان کے جتنے متعلقین اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور سب مومنین کو ایسے کارہائے خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ پانچویں تاجدار ولایت کی اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی نماز تھی، اور اسی کے ہم میرا خیال ہے ابھی تک ارد گرد گھوم رہے ہیں۔
بہرحال جو ضرورت کی باتیں میرے اور آپ کے فائدہ کے لیے تھی، کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں وہی عرض کی جائیں، کیونکہ اس ممبر کا تقدس، اس کا فریضہ، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا کل قیامت کو جواب دہ ہونا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، اور ایسے پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو بھی۔ اس فریضے کو سامنے رکھتے ہوئے نماز معراج مومن ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز معراج مومن ہے۔ آداب نماز، شرائط نماز اگر انسان سمجھ کر اس کے مطابق نماز پڑھے، واقعاً اس نماز اور اس عبادت میں وہ لطف ہے اور وہ چاشنی اور شیرینی ہے کہ جو کسی بھی عبادت میں نہیں ہے۔ آداب نماز، شرائط نماز مختصر سے اب اپنے پیش نماز سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ زندگی کے جس موڑ پہ بھی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مثلاً بچہ ہے وہ جائے مولانا کے پاس، وہ جائے پیش نماز کے پاس، وہ جا کر سیکھے پڑھے۔ میں اب جوان ہو گیا ہوں یا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کوئی سوال کروں گا مولانا سے، مولانا یہ محسوس نہ کرے کہ وہ بابا صحیح 60-70 سال کا ہو گیا مگر اس کو ابھی تک اس بنیادی مسئلے کا بھی پتہ نہ چلا۔ اس میں عیب نہیں ہے، عار نہیں ہے۔ اپنی اصلاح زندگی کے جس موڑ پہ، چونکہ ہم غیر معصوم ہیں، ہمیں ولادت تا وفات، لحظ گود سے لے کر لحظ تک سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی جتنی بھی آپ طلاب علماء یعنی جو مدارس میں جاتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں، کچھ عرصہ مدارس میں سیکھنے کے لیے وقت پڑتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری احادیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کا یہ اجر ہے، ان کا یہ اجر ہے، ان کا یہ ثواب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جائے، بڑا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، وہ کچھ سیکھنا چاہے تو اس کے لیے یہ ثواب نہیں، بلکہ زندگی کے جس موڑ پہ بھی ہے، اگر گھر سے اصلاح کے لیے کسی مسئلہ شرعی کو سیکھنے کے لیے، حلال حرام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، فقہ اہل بیت کی معلومات کے لیے گھر سے نکل پڑے، سید الانبیاء فرماتے ہیں اس بندے کا گھر سے حلال حرام سیکھنے کی نیت سے چلنا، اللہ تعالی اس بندے کو ہر قدم پہ جنت میں ایک شہر عطا فرمائے گا۔ ایک ہوتا ہے محلہ، گھر، محل، ایک ہوتا ہے شہر۔ محلہ گاؤں، محل اور ہے، شہر اور ہے۔ آپ خود اندازہ لگے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس عمل کو یعنی حلال اور حرام کے سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے والے کو کتنا پسند کرتا ہے کہ جس جنت کا یہ خواہش مند تھا، اللہ اس جنت میں اس کے ہر قدم کے بدلے شہر عطا فرمائے گا۔
اب جتنا دور سے آئے گا اتنے اس کے شہروں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ پہنچ گیا مسجد میں، یعنی مدرسہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ مدرسے سے، کوئی بندہ کسی حوزے میں یا کسی بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی میں جائے سیکھے تو اس کے لیے اجر ہے۔ اپنی محلے کی مسجد میں، اپنے محلے کے امام بارگاہ میں 1 گھنٹہ حلال اور حرام سیکھنے کے لیے اگر وقت کرتا ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا اس کا یہ 1 گھنٹہ حلال اور حرام سیکھنے کے لیے مسجد امام بارگاہ مدرسہ میں آنا 12,000 دفعہ قرآن کے ختم کرنے سے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی دفعہ؟ میرا خیال بندے دی 100 سال بھی زندگی میں ہر روز بھی 1 ختم قرآن پڑھے، ود بھی 12,000 دفعہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتا۔ شاید کہ کچھ لوگ ہیں جن کا پیشہ قرآن ہے، مثلا پڑھ کر مردوں کو بخشنے کے لیے ایک پیشہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، مثلا خود ہمارے محکمے کے لوگ، مولوی صاحبان، کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے وہ USB میں بند کیا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کتنے ختم قرآن چاہیے، مثلا کوئی اہل سارے ثواب کے لیے بھی ختم کروانا ہے۔ ہمارے مرحوم والد یا والدہ کی برسی کا دن ہے تے مولوی آدھا 5 تو میرے کل پڑے ہو پہننا تو اور تم کتنے پڑھا ہونا ہے۔ یہاں بھی ایک شعبہ کا ازالہ کرتا جاؤں، کسی عمل کو بھی کرنے سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا کہ مثلا میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھ کر اس کو سیو کر لوں USB میں یا مثلا اپنے وہ موبائل میں، اور اس کے بعد پھر جس مرحوم کو ہم نے وہ ایصال ثواب کرنا ہے اس کا نام فیڈ کر کے تو میسج کر دیا جائے اب وہ اس مرحوم کی طرف چلا جائے گا۔ یہ خدا کا نظام نہیں ہے، یہ اہل بیت کا نظام نہیں ہے۔ اہل بیت اور خدا کا نظام اور قانون یہ ہے کہ جس کے لیے پڑھنا ہے پہلے اس کی نیت کرنی ہے، پھر پڑھتے جاؤ، پھر پہنچا میرے اللہ یہ ثواب فلاں کو فلاں کو فلاں کو، یہ کہنے کی ضرورت، یہ خود بخود سارے ثواب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا آئندہ جب بھی آپ نے قرآن مجید کی کسی کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے پہلے؟ کہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں، فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں یہ صدقہ دیتا ہوں۔ یہ پہلے نیت ہو، پھر وہ عمل انجام دیا جائے، پھر بعد میں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود بخود میرے پاس سے بھی کیا ہے۔ مجلس سے بیٹھے ہو ڈرے ہو نہیں، پہلے نیت پھر عمل اور اس کا ثواب جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کی نیت سے قرآن پڑھنا ہے، کسی کی نیت سے زیارت پڑھنی، کسی کی نیت سے صدقہ اور خیرات دینا ہے۔ ایک مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب ایسی ہونا ارواح دینی، کیا دینی ہے؟ ارواح۔ وہ جی بغیر کھانے پینے دے بھی کوئی ارواح ہو سکتی؟ مثلاً آگے روٹی ہو، حلوے کی پلیٹ ہو، مولوی ادا نامہ سوٹ بھی ساتھ ہو، پھر میں آپ کے مرحوم کی پڑھوں گا
میرے پاس ایک پھر میں پڑھسا ارواح، یعنی یہ دو چیزیں ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، پھر اوپر پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ مرحوم تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ بغیر اس پورے کھانے کے پروگرام کے یہ ارواح آگے سٹاپ ہو جاتی ہے۔ بندے ہوندے رہنے تو سب میرے لئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ساری ہماری مولویوں کی رسمیں ہیں، شریعت مقدسہ میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ پہلے کھانا بناؤ، پھر اس کو ٹرے میں سجاؤ، پھر مولانا قاری کے سامنے رکھو، پھر اس کی منت سماجت کرو، بھئی آج ساڑھے مرن آلیں دی ارواح آکھنی تا ذرا گھر بیٹھے گئی تشریف لے آگیا ہے۔ کہیں کوئی حکم نہیں ہے شریف کہ مثلا یہ ساری چیزیں، بھئی یہ کھانا، یہ کپڑے، یہ چیزیں، یہ صدقہ کی زمرے میں آتی ہیں، یہ پڑھنا، تلاوت، یہ ذکر و اذکار کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم صدقہ بھی کر دو، خیرات بھی کر دو، ساتھ کچھ اور پڑھ بھی دو، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ جب تک کھانے کا پروگرام نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پڑھا ہوا بھی آگے نہیں جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہی الگ الگ ہیں، ایک ذکر ہے، ایک صدقات کے زمرے میں آتا ہے۔ اصل میں تھوڑے سے بیچارے مولوی بھی چونکہ عوام کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، پچھلا زمانہ ایسا تھا کہ ان کا سسٹم ہی مولویوں کے ان چیزوں پہ چلتا تھا، تو پھر انہوں نے تو پھر مطلب ہے تھوڑا سا صحیح اس کو منظم انداز میں تو کرنا تھا۔ ایک جگہ پہ میں یہ ادھر للیانی ہمارے رشتہ دار تھے، وہ اہل سنت تھے، تو انہیں پتہ تھا بھائی یہ بھی شیعوں کا مولوی ہے۔ وہاں پہ میں کلخانی پہ گیا، میں نے وہاں پہ کی تقریر ان کے اہل سنت مولوی سے پہلے۔ میں ہوتا کہ اب یہ جڑیاں ساریاں مثلا کول خانی دے ویچ مثلا فروٹ اگر رکھنا تے کھانا اگر رکھنا تے کپڑے تے پھر نوی منجی تے نوی پلیٹ تے نوی کندوری، یہ ساری غیر شرعی، یعنی ان کا شریعت میں کہیں کوئی حکم نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہمارے رسم و رواج ہیں۔ مرنے والے کو تو فائدہ ہے کہ اس کی نمازیں پڑھائی جائیں، اس کے روزے رکھائے جائیں، اس کا حج کرایا جائے، اس کا قرض اتارا جائے، جس پہ ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگی جائے۔ اور میں بھی 5 منٹ تقریر کر کے لے گئی، اس مولوی نہ تو پیر پہ گئے، اس نے کہا اے ڈاڈا کام خراب ہے، اے پتہ نہیں مولوی، او جناب مولوی اس پورا ادھا گھنٹہ کول خانی تے اے 10 منت جیلم اس نے حدیث نے جو ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بندے تھلے حسن کے مسئلہ نے سن مولوی نے اپنے ہاتھ پیر پہ گئے۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی میرے بزرگ، یہ جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہم عمل انجام دیتے ہیں، اس کی مختلف کیٹاگریاں ہیں۔ ایک صدقے کی نیت سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر و اذکار کی نیت سے کیا جاتا ہے، ایک اس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پسندیدہ ترین عمل اس مرنے والے کے لیے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی جو نمازیں ہیں وہ سب سے پہلے پڑھی جائیں۔ یہ گول گول جو ہے نا، یہ جہلم، یہ صدقات، یہ ساری چیزیں سیکنڈ آپشن میں ہیں۔ سب سے پہلا یعنی جب تک کسی مرحوم کی نمازیں پوری نہیں ہوتی نا، اس وقت تک اس کے یہ سارے اعمال جو اس کے لیے کیے جاتے ہیں یہ سٹاپ رہتے ہیں۔ جب نمازیں پوری ہوں گی تو یہ میسج آگے جائے گا۔ مثلا میسج فارورڈ کرنے کے لیے بیلنس کا ہونا ضروری ہے نا، اگر بیلنس نہ ہو وہ میسج بھاما 200 بھی آپ کرتے رہیں نا، وہ کہاں جائیں گے؟ سوشل میڈیا کے ساتھ مطلب اکثر لوگ آج کل ہمارے متعلق ہیں نا، تعلق رکھتے ہیں، مربوط ہیں۔ جب تک بیلنس نہیں ہے اس وقت تک میسج آگے فارورڈ نہیں ہوتا۔ بھئی جب تک بندے کی نمازیں پوری نہیں، بے شک اس کے نام
کی مسجد مدرسہ امام بارگاہ بھی بنا دو، باقاعدہ جا کر بیت اللہ کے اوپر اس کے نام کا غلاف بھی چڑھا دو، یہ ثواب اس وقت تک آگے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کی نمازوں کا فریضہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس لیے ایصال ثواب کا جو کام کرنا ہے اس کے مدارج ہے، مدارج، نمازیں پوری پڑھواؤ اس کی، خدا کے واسطے اپنے مرحوم پہ رحم کرو، چاہے والد ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے کوئی رشتہ دار ہے۔ سب سے پسندیدہ ترین مرحوم کے لیے عمل وہ ہے کہ جو اس کا فریضہ ہے اس کو پورا کروایا جائے۔ اگر روزے باقی ہیں وہ رکھوائے جائے، حج نہیں کر سکا، وسائل استطاعت طاقت تھی، خود کرے یا کسی سے کروائے، کسی کا قرض دینا تھا اس کو واپس کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی معذرت کرے۔ یہ سب سے اولین ترجیح کے طور پر انجام دینا جو ہے وہ شرعی فریضہ ہے اولاد پہ۔ مثلا خصوصاً وہ لوگ کہ جو پگ کے وارث ہوتے ہیں، پگ کے وارث، ان کی پگ کی وراثت جو ہے یہ ان چیزوں سے شروع ہوتی ہے، فرائض کی ادائیگی سے۔ مگر ہمارا بدنصیب اور بدبخت معاشرہ، یعنی کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، سب سے پہلے حکم ہے کہ شرعی ولی اس کا بڑا بیٹا ہے وہ اس کو غسل دے، کفن دے، اس کا حتی نماز جنازہ وہ خود پڑھا سکتا ہے تو وہ پڑھائے، دوسرا مولوی جتنا بڑا بھی آ جائے وہ شرعی ولی نہیں۔ شرعی ولی اس کا بیٹا ہے جس نے اس کی جائیداد کا وارث بننا ہے، اس کی گردن پہ یہ فریضہ ہے کہ یہ اس کو غسل دے، اس کو کفن دے، اس کا جنازہ پڑھے، اس کو دفن کرے۔ یہ اس کے فرائض میں شامل ہے، واجبات میں شامل ہے، اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن چونکہ مولوی رکھے ہوئے سے واسطہ ہوں گا، معاشرہ کہتا ہے کہ مولوی دا اور ود کیڑا کام ہے۔ کتنی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں نا، وہاں پہ جب ظہر یا عصر کا نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ پیش نماز ہے، وہ پھر جڑا چنگا ہو تو علاقے اس سیٹ اپ دا چودھری ہوئے نو آدھا ہاں ہاں سی مولوی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا مولوی رکھے ہوئے ہیں؟ یہ مولوی کے فرائض میں چیز نہیں ہے، یہ بیٹے کے فرائض میں ہے۔ ہاں مولوی تیرا محسن ہے کہ تیری جگہ پہ وہ فرائض انجام دیتا ہے، وہ تجھ پہ احسان کرتا ہے۔ غسل دینا کتنا بڑا اجر ہے میت کے لیے، اس غسل دینے والے کو کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ہر بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اس میت کو غسل دے، ثواب ہے، اجر ہے۔ معصوم نے فرمایا جو کسی میت کو قربتاً اللہ کی نیت سے غسل دیتا ہے، وہ غسل دے کے میت سے فارغ ہوتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لہٰذا قرآن مجید اگر کسی کے ذکر، کسی کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھنا ہے تو اس کی پہلے نیت کرنی ہے کہ مثلا فلاں مرحوم کے یا فلاں مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے یہ میں قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کرتا ہوں، یا ایک سورہ تلاوت کرتا ہوں، یا پورا قرآن تلاوت کرتا ہوں۔ اور بعض بندے سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ معصومین یا ائمہ یا انبیاء کے لیے کی جا سکتی ہے؟ بہت بڑا احسن عمل ہے معصوم کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر کے ہدیہ کرنا، انبیاء کی ارواح کو ہدیہ کرنا، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً قرآن پڑھ کے ہدیہ کرنا، یہ بہت بڑا افضل عمل ہے۔
بلکہ اگر قرآن مجید کی آپ تلاوت کا سٹارٹ یہاں سے لیں، ابتدا ہی یہاں سے کریں، تو جو آپ باقی مرحومین کے لیے، اپنی برکت کے لیے، گھر کی خیر و برکت کے لیے پڑھیں گے، اس کے لیے یہ معصوم کی بارگاہ میں ہدیتاً قرآن کی تلاوت کر کے پیش کرنا تیرے باقی اعمال کی قبولیت کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ یعنی کوئی بھی عمل کرو تو کوشش کرو انبیاء سے شروع کرو، خصوصاً سید الانبیاء کی خدمت اقدس میں۔ اسی طرح باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر کے، کوئی صدقہ دے کر، کوئی خیرات کر کے، قربانی کر کے، کوئی عمل بھی انجام دے کے، وہ معصومین کی بارگاہ میں اگر ہدیتاً یہ عمل کریں گے تو باقی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بہت بڑا جلدی یہ سبب بن جاتا ہے کہ ان کی ارواح تک جلدی پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جب مرحوم کے لیے کسی کے لیے آپ تلاوت کریں گے تو پہلے نیت کریں گے کہ مثلاً میں اپنے تمام مرحومین مومنین رشتہ داروں کی ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قربتاً اللہ کر لیا، اور پھر تلاوت شروع ہو گئی اور یہ ثواب خود بخود جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی پیچھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یا اللہ جے کچھ میں پڑھے آئے گڑے آئے، اے سارا ثواب فلانے فلانے مرحوم نو، یہ بات کی باتیں نہیں ہیں، یہ پہلے ہیں۔ ہر عمل کی نیت پہلے ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں تو نیت پہلے ہوتی ہے کہ صبح کو نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ لہذا کوئی عمل بات سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے والا انسان، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جوان ہو، بچہ ہو، میٹرک پاس ہو، میڈل پاس ہو، وہ پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں۔ 80-90 سالہ بزرگ اپنے گھر سے فقہ آل محمد کا مسئلہ سیکھنے کے لیے نکلے، مسجد میں، امام بارگاہ میں، مدرسہ میں، جہاں اسے ماحول میسر آئے، 1 گھنٹہ وقت کرے۔ سید الانبیاء فرماتے اللہ کو یہ حلال حرام اس کا سیکھنا اتنا پسند ہے کہ 12,000 دفعہ قرآن کا پڑھنا اس سے بھی اس کا یہ 1 گھنٹہ افضل ہے۔ یا رسول اللہ، یہاں تک میں نے اس حدیث کے حصے میں پڑھا کہ جو بندہ حلال اور حرام سیکھنے کے لیے، اپنے واجبات و فرائض کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مرنے سے پہلے جنت کا پھل کھلائے گا۔ فقہ آل محمد کے مسائل سیکھنے کے لیے اس کو اس زندگی میں جنت کا پھل کھلائے گا۔ فرمایا 1 گھنٹہ اگر حلال اور حرام سیکھنے کے لیے آئے، پروردگار عالم اس بندے کو مرنے سے پہلے جام کوثر سے سیراب کرے گا اس زندگی میں۔ یعنی یہ عجیب ہے، عجیب۔ میں نے اس پہ کافی دقت کی کہ بندہ کس طرح اس زندگی میں جام کوثر سے سیراب ہوتا ہے۔ بلاخر دوسری روایت سامنے آئی کہ جب انسان پہ موت کا وقت ہوتا ہے، موت کی تلخی سے انسان کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، تلخی بڑھتی ہے اس بندے کو موت کی اس تلخی کی وجہ سے۔ جب شدت پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان بندے کے ایمان کے اس وقت بھی درپے ہوتا ہے کہ وہ پیالہ پانی کا لے کر حاضر ہو جاتا ہے کہ اب بھی جھک جا میری طرف، میں یہ پانی کا پیالہ تیری خدمت کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور وہاں پہ بھی بندے بیچارے شیطان کے اس شر کا شکار۔ پیر صاحب کے والا بڑا خوبصورت جملہ فرمائے دیاتے ہوا جانا بھریا اس دا جدھا توڑ چڑھیا۔ یعنی مومن وہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ شیطان وہ پیالہ پانی لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب بھی تھوڑا سا جھک جا، میں تیرے لیے یہ پیالہ پانی کا لے کر آیا ہوں۔ لیکن کریم اور مہربان پروردگار اس بندے کے حلال حرام سیکھنے کی برکت سے
ادھر سے غلمان جنت کو جام کوثر دے کر بھیج دیتا ہے کہ جا غلمان جنت، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا مومن بندہ شیطان کے شر کا شکار ہو کر بے ایمانی کی موت نہ مر جائے۔ ادھر سے شیطان آتا ہے، ادھر سے جنت کا غلمان آتا ہے، اور ادھر سے یہ جام کوثر اس زندگی میں نوش کرتا ہے، اس کی شدت پیاس ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو سیدھا جنت بھیج دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد۔ لہٰذا کچھ سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلنا چاہیے۔ یہ محفلیں یقیناً ببرکت بن جاتی ہیں جب انسان سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے۔ بزرگ، بوڑھے، بہن، بھائی، جو کچھ بھی جس ماحول اور جس زندگی کے جس حصے میں بھی ہو، نہیں یار محسوس کرو اپنی نماز کو درست کرنا، نہیں یار محسوس کرو اپنے غسل کو ٹھیک کرنا، نہیں یار محسوس کرو مولانا سے اپنے وضو کو درست کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 80 سال 90 سال انسان کی گزر جائے مگر ابھی تک اس کا وضو ٹھیک نہ ہو، غسل ٹھیک نہ ہو، ابھی تک اس کی نماز درست نہ ہو۔ کیا حرج ہے 5 منٹ چلے جاؤ نماز سے پہلے مولانا صاحب سے کہو کہ میں مولانا صاحب اپنی نماز کی آپ کو واجبات سنانا چاہتا ہوں۔ کتنا عرصہ لگے گا؟ 1 مہینہ مسلسل جد و جہد کرو، نماز کے تمہیں واجبات، فرائض، مستحبات کا پتہ چل جائے گا۔ وضو درست کر لو، غسل اپنا ٹھیک کر لو، آگے اپنے بچوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر کرو، آج رہے گھر کا ماحول مثال جنت کی مثال بن جائے گا۔ لیکن بندے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح عمر کے اس ایج میں بندہ پوچھے مولوی سے غسل جو ہے وہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ وہ مولانا گیا تھا نا کسی جوان کی نکاح میں، مولانا نے اس جوان سے پوچھا بھی میں نے آپ کا نکاح پڑھنا ہے، آپ کو غسل جنابت آتا ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ مولوی ہے میرے یار کو جذباتی خبر نہ ہوا کہ میں نے کہڑی ہے غسل تے نہ آوے تے بھاویں، اکو نہ آوے جا جنت تے بھاویں جہنم۔ نکاح پڑھ سا تے 5000 کھرا۔ مولانا تھا جذباتی، اس نے رجسٹر لیا، بند کر اور اپنے تھیلے میں ڈالا۔ اس نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح، تین غسل ہی نہیں آتا، اور خدا کا بندہ اگر اس کو غسل نہیں آتا تب بھی اس کا نکاح پڑھنا ٹھیک ہے، اس میں شرعی حوالے سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن وہ مطلب ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دین کا اتنا محبت و عشق ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے اوپر کوئی مطلب ہے بہتان نہیں لگایا جا سکتا کہ مثلا وہ یہ غلط کرتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، اصلاً ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک بندہ جوان ہو گیا ہے، شادی کر رہا ہے، اور ابھی تک اس کو غسل جنابت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھی مولانا مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا میں نے تیرا نکاح نہیں پڑھنا۔ رجسٹر بند کیا اور تھیلے میں ڈالا، نکل پڑا۔ ابھی ہوٹل کے دروازے پہ پہنچے تھا کہ دلہا کا والد مل گیا۔ نے کہا مولوی صاحب ابھی تو نکاح باقی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے کہا بھائی میں نے تیرے بیٹے سے پوچھا ہے غسل جنابت، اس کو آتا نہیں ہے، میں نے اس کا نکاح نہیں پڑھنا۔ دلہے کے والد نے کہا مولانا معذرت کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک بندہ جس کو ابھی تک غسل جنابت نہ آتا ہو، یا مثلا خواتین کی جو غسل ہیں ان کا پتہ نہ ہو، وہ مجلس میں آئیں تو ثواب ہوگا۔ یہ جوان اگر ماتم میں کھڑا ہوگا تو اس کو ثواب ہوگا، یہ علم کو بوسہ دے گا تو اس کا ثواب ہوگا، یہ ذریعہ مقدس کو بوسہ دے گا تو ثواب ہوگا۔
مہربانی کرو کہ ساڈی اکھ بند نظریہ بن جائے بتا دیو وضاحت کر مختلف ایک ٹھیک ہو جائے اکھ بند نظریہ کیوں نہیں عزاداری تیرے میرے جوان کے لیے انقلاب کا سبب بن رہی؟ حجاب ہے، پردے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مثلا بڑا دکھ ہوا اور افسوس ہوا۔ پچھلی رات بھی ہم نے سرگودے کے حالات دیکھے، ابھی ایک یہاں کے ایک چک کے بارے میں ایک میرے بھائی بتا رہے تھے، یقین جانے کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ 5-5 6-6 7-7 گھروں سے جناب قاسم کی مہندی نکالی جا رہی ہے، لیکن ان مہندی نکالنے والوں کو کیا ابھی تک یہ غیرت آئی کہ قاسم کے جوان کو غسل ٹھیک کرانا چاہیے پہلے؟ بتائیں مسئلہ، ایک بندے کو ابھی تک غسل نہیں آتا، وہ مجلس میں آئے گا تو ثواب ہوگا اس کو، تھوڑے سے رہ لیندے پہ میرا خیال ہے ڈھیر جڑے نو نند دے مطلب ارادہ کوئی اور تو نہیں ہے، ثواب ہوگا۔ مثلا جو خاتون یا میرا بھائی جوان جس کا ابھی تک غسل ٹھیک نہیں، وہ علم کا بوسہ واضح ہے کہ جنی یہ علم کو بوسہ دینا ہماری عقیدت کا حصہ ہے، دینا چاہیے، ثواب ہے، اس میں کون کہتا ہے کہ علم کو بوسہ نہیں دینا چاہیے؟ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا جس پہ غسل واجب ہے پتہ نہیں ہے وہ علم کو بوسہ دے رہا ہو تو علم کی توہین کر رہا ہے یا علم کا احترام کر رہا ہے؟ شبیہ ذریعے مقدس امام مظلوم کربلا کو کندھا دے رہا ہے حالت نجاست میں، یہ اس ذریعے مقدس کی توہین کر رہا ہے، یہ ثواب کما رہا ہے۔ اب یہ ممبر پہ باتیں کرو، بہت سارے مطلب جو تقدس ماں ہوتے ہیں نا، جن کو نہ ابھی تک دین کا پتہ ہے، نہ عقیدے کا پتہ ہے، نہ عمل کا پتہ ہے، وہ یہ ان کو مجلس سے گلنا کرنا رہی ہیں، مولوی ان کو گھر ہے گلنا کرن دا موقع کو نہیں لگتا جو ممبر پہ کرتا ہے۔ یہ ممبر کس لیے ہے؟ اگر یہ ممبر اصلاح کے لیے نہیں تو بتاؤ کس لیے؟ لوگوں کو باغی بنانے کے لیے کہ جاؤ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، کسی کے ساتھ اچھا کرو نہ کرو، بس تم ماتم کرو، مجلس سنو، پڑھو، نیاز کھاؤ، تم بخشے بخشائے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بڑا پلین تشیع کے جوانوں کو تباہ کرنے کا یہ منصوبہ ہے۔ پتہ ہے دشمن کو کہ اگر جوان شیعہ علماء کے دست و بازو بنیں گے تو پاکستان میں بھی کہیں حزب اللہ نہ وجود میں آ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، زندہ زندہ مردہ آباد، مردہ آباد۔ ایک مٹھی بھر تنظیم ہے حزب اللہ لبنان، چند ہزار جوانوں کی، لیکن اس نے اسرائیل کو 42 دن کی جنگ میں ناکو چنے چبوائے۔ وزیر دفاع اسرائیل نے استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں مقابلہ کر سکتا حزب اللہ کا۔ یہ حزب اللہ کیا ہے؟ ہماری فوج کی طرح ہے، نہ ان کے پاس فضائی طاقت و قدرت ہے، نہ ان کے پاس ملک و ریاست ہے، نہ ان کے پاس کوئی ملکی فوج ان کے بیک پہ ہے، نہ کسی قسم کا کسی کے پاس ہاتھ ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اسرائیل کے جس کی بیک میں سپر پاور امریکہ تھا، اس کو 42 دن کی جنگ میں ناکو چنے چبوائے؟ وجہ
علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب نے اس دور میں حزب اللہ لبنان کے شہداء اور ورثاء شہداء کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور انہوں نے چنیوٹ ایک سیمینار میں خطاب کیا کہ میں نے پوچھا کہ تمہارے جوان جو حزب اللہ کے ہیں جب محاذ پہ ہوتے ہیں تو نماز پنجگانہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سننے والا جملہ ہے، اگر سب دقت سے سنیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے جوان جب بارڈر پہ لڑتے ہیں اس وقت نماز پنجگانہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کے کمانڈر نے جواب دیا، اب تو نماز پنجگانہ کی بات کرتے ہیں، ابھی تک ہمارے بارڈر پہ کسی حزب اللہ کے جوان کی نماز تہجد بھی قضا نہیں۔ یہ طاقت تھی، یہ طاقت تھی۔ اور تیرے ہمارے معاشرے میں یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ وجہ سبب مفاد پرست لوگوں کا ممبر پہ آنا، جنہوں نے اس ممبر کو بطور کاروبار استعمال کیا ہے، بطور اصلاح نہیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا معصومین علیہ السلام کی زندگی میں اس ممبر پہ معصوم بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ ممبر معصوم کا یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم کہتے نہیں کہ یہ ممبر شبیہ رسول کی، ممبر رسول کی شبیہ ہے یا شبیہ ہے ممبر حسین کی، کہتے ہیں نا۔ تو اس ممبر پہ بیٹھنے والے کو حسینی ہونا چاہیے جی، یہ یزیدی ہونا چاہیے، حسینی ہونا چاہیے۔ تو جو داڑھی تازہ مڑوا کر ممبر پہ آئے، پتہ ہے اسلام میں سب سے پہلے داڑھی کس نے مڑوائی تھی؟ سب سے پہلے اسلام میں داڑھی منڈوانے والا یزید بن معاویہ تھا۔ اور یہ ممبر حسینی پہ آیا ہوا شخص یہ کس کا کردار اپنا کے ممبر پہ بیٹھا ہے؟ اگر کوئی بندہ بات کرے تو وہ بھئی اس نے ذاکر دی توہین کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذاکر کون ہوتا ہے؟ ذاکر وہ ہوتا ہے جس کے چال چلن بیٹھنے اٹھنے سے حسینیت نظر آئے، جس کے عمل و کردار کو دیکھ کر معاشرے کے لوگ بد کردار جو ہیں وہ صاحب کردار بن جائیں، وہ ذاکر ہے۔ ایسے ذاکر کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جس کا کردار حسینی کردار ہو، جس کی روش و رفتار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو۔ ایسے ذاکر کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن ذاکر وہ ذاکر ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ذاکر اپنے آپ کو ذاکر کہلواتا ہو مگر ممبر پہ کھڑے ہو کر یزیدیت کا پرچار کر رہا ہو۔ وہ ذاکر کہاں سے ہے؟ نہیں ہے ذاکر۔ اس لیے آر نہ سمجھیں جس زندگی کے حصے میں ہو اپنی عمل کی اصلاح کرنے کی، جائیں مولانا کے پاس، جائیں پیش نماز کے پاس، جائیں قاری کے پاس، اس سے پوچھیں میرے غسل کا طریقہ کیا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی طہارت ٹھیک کرو، اپنے غسل کو ٹھیک کرو۔ انسان پہ 7 غسل واجب ہیں، مرد اور عورت پہ کتنے؟ 7 ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بندے بے شک باتیں کرتے رہیں، لیکن حاج صاحب کہہ رہے تھے کہ یعنی اگر ایک فرد کا بھی غسل ٹھیک ہو گیا ہماری مجلس کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مرد کا ہے غسل یا عورت کا ہے؟ زندہ کا ہے یا مردہ کا ہے؟ سنت غسل ہے یا واجب ہے؟ ہر غسل کا طریقہ ایک ہے۔ توجہ کریں گے میری طرف، ساتھ بھی دیں گے، میں حوصلے سے سناؤں۔ نعرہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی یہاں پہ ہمارا یہ ماحول ایسا نہیں ہے. ایران میں ایک ایت اللہ تھے، ایت اللہ مشکینی، امام جمعہ گم تھے. وہ جمعے کے خطبے یہاں پہ ہزاروں خواتین نماز جمعہ میں شریک ہوتی تھیں. وہ باقاعدہ طور پر ان مسائل پہ کھل کھل ایک ایک چیز پہ ڈسکس کرتے تھے اور لوگ سنتے تھے. اور وہاں پہ حالات دیکھو کہ وہاں پہ انقلاب کیوں آیا. یہ ساری چیزیں انہوں نے علماء سے سیکھی، علماء کی قربت اختیار کی. سب غسلوں کا طریقہ ایک ہے. باپ پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح متوجہ کرے، ماں پہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح متوجہ کرے. سب سے پہلے بنیادی طہارت وضو اور غسل سے شروع ہوتی ہے، جس سے اس کی ساری زندگی کی عبادات قبول ہوتی ہیں. سارے غسلوں کا طریقہ ایک ہے، چاہے مرد کا ہے چاہے عورت کا، زندہ کا ہو یا مردہ کا ہو، واجب غسل ہو یا سنت غسل ہو، ہر غسل کا طریقہ ایک ہے. سب سے پہلے اپنے وجود کو پاک کریں، چاہے صابن لگا کر، چاہے شیمپو لگا کر، یا کوئی چیز بھی جس سے آپ کے وجود پہ کوئی چکناہٹ ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس سے آپ کی جلد تک پانی نہیں پہنچ پاتا. مثلا نیل پالش وغیرہ لگی ہوتی ہے، کوئی پینٹ لگا ہوا ہے، یا مثلا کوئی چکناہٹ ایسی لگی ہوئی ہے جس وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچتا. ان چیزوں کو پہلے اپنے وجود سے پاک اور صاف کرنا ہے. اس کے بعد اس غسل کی نیت کرنی ہے. واجب ہے تو واجب کہہ لیں، سنت ہے تو ویسے واجب اور سنت کی بھی قید سے آپ نکل جائیں. صرف کہیں کہ فلاں غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، بس. کوئی لمبی چوڑی نیت باندھنے کی ضرورت. جس طرح دوستان برادران جو ہے نا، وہ دوسرے برادری والے کہتے ہیں کہ میں نیت باندھتا ہوں. نیت بنن دی لوڑ، نیت کی جاتی ہے اور نیت مختصر ہے کہ فلاں غسل کرتا ہوں قربتاً. اس غسل کو صرف ذہن میں رکھ لیں، نیت میں رکھ لیں، زبان پہ بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وجود پہلے پاک ہو گیا اور ہر غلاظت سے صاف ہو گیا. پھر دوسرے سٹیپ پہ نیت ہو گئی. جی سر نہ ہلیا. پھر دوسرے سٹیپ پہ نیت ہو گئی. پہلے وجود پاک صاف ہو گیا، پھر اس غسل کی نیت ہو گئی، فلاں غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. بس سر گردن دھوئے. پہلے کیا کرے؟ سر اور گردن دھوئے. ایک دفعہ دھونا واجب ہے. ایک دفعہ دھونا، یعنی میت کو بھی اسی طرح غسل دیں گے. کتنا اجر ہے میت کو غسل دینا. پہلے کس کو دھوئیں گے؟ سر اور گردن کو کوئی چیز خشک نہ رہے. پھر دایاں وجود کا آدھا حصہ آپ نے کندھے سے دائیں پاؤں کے تلوے تک دھونا ہے. دوسرے سٹیپ میں کون سا حصہ دھونا ہے؟ دایاں وجود کا آدھا حصہ، کندھے سے پاؤں کے. اے جڑے تھوڑا تھوڑا بول دیا کرو، اس دن چیز یاد ہو گئی دی. میں نہیں کہ مثلا میرے واسطے بولے صبح میں داد ملوے سی. بندہ تھوڑا جا اس طرف بولتا ہے تو متوجہ رہتا ہے. جب متوجہ رہتا ہے تو یہ چیز ذہن میں یاد رہ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دایاں آدھا وجود، کندھے سے دائیں پاؤں کے تلوے تک آدھا وجود کا حصہ دھوتے. کوشش کریں کہ آدھا حصہ دھوتے وقت تھوڑا تھوڑا ساتھ بایاں حصہ بھی دھلتا جائے. یہ احتیاط ہے. ایک دفعہ دھونا واجب، 2 دفعہ دھونا 7 سنت. ایک دفعہ دھونے کافی ہے. تیسرے سٹیپ میں بایاں حصہ، آدھا وجود کا حصہ بائیں کندھے سے بائیں پاؤں کے تلوے تک. 3 چیزیں یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے کہ ہر غسل کا طریقہ ایک ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے وجود کو مکمل پاک و صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے سٹیپ میں آپ نے اس غسل کی نیت کرنی ہے. قربتاً الی اللہ کہہ لے بس.
لمبی نیت باندھنے کی ضرورت۔ تیسرے سٹیپ میں وجود کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سر گردن پہلے، دایاں وجود کا آدھا حصہ کندھے سے دائیں پاؤں کے تلوے تک، پھر بایاں وجود کا آدھا حصہ بائیں کندھے سے بائیں پاؤں کے تلوے تک۔ اب آگے ایک ساتھ شرعی مسئلہ اور سن لیں۔ بالفرض کسی ہمارے جوان بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں، شرم نہیں کرنی، حیا نہیں کرنی، یہ مسائل سیکھنے میں ہو جاتا دینا شرم، یہ وہ بات ہے کہ شریعت میں احکام سیکھنے میں بندے کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض ہمارے کسی جوان بھائی، ہماری بہن خاتون کو اس مسئلے کا یا اس طریقے کا پہلے علم نہیں تھا، مثلا وہ 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، عبادات بھی انجام دی، لیکن غفلت سے اس نے اس مسئلے کی طرف توجہ نہ کی۔ پریشان نہ ہو کہ اتنے سال میں نے عزاداری میں بھی شرکت کی، ماتم بھی کرتا رہا، مجلسیں بھی سنتا رہا، سب کچھ کیا، تو میرا پچھلا اجر کہاں جائے گا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پروردگار کی رحمت وسیع ہے۔ اس غسل کی اس نیت سے، اس طریقہ سے پچھلی زندگی کے جتنے اس پہ فرض تھے ان سب کی نیت کر کے ایک غسل کر دے، اللہ اس کے پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ، کتنا ہے وہ کریم پروردگار، بہانے میں جوید نہ کہ بہا میں جوید، وہ بخشنے کے لیے بہانے دیتا ہے، قیمت نہیں تلاش۔ بسم اللہ۔ جی چیزیں جی اور ترتیبی دیکھیں، آپ ٹوٹی پہ نہا رہے ہیں یا شاور پہ نہا رہے ہیں یا کہیں بھی نہا رہے ہیں، آپ سر گردن کو پہلے جو دھو رہے ہیں وہ اس نیت سے پہلے دھو لیں، سارے وجود پہ اکٹھا پانی نہیں ڈالنا۔ وہ سر گردن کو دھوتے وقت دائیں بائیں آگے پیچھے اگر پانی جو ہے وہ گرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن نیت آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ پہلے سر گردن دھونا ہے، دوسرے سٹیپ میں میں نے دائیں پہلو دھونا ہے، اور تیسرے سٹیپ میں میں نے بائیں پہلو دھونا ہے، اور اس نیت سے آپ ایسا کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ وہ غسل جو بھی ہوگا، سنت ہوگا، واجب ہوگا، مستحب ہوگا، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جی نہیں، ہاتھ مارتے رہیں کافی ہے، قطع کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وہ نیت میں آپ کے لیے کافی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ سر گردن پہ ہاتھ ماریں، پھر نیت کریں کہ میں دایاں پہلو دھو رہا ہوں، پھر تیسرے سٹیپ میں جو ہے وہ توجہ فرمائی ہے۔ چودھری غلام رسول تھے دیوال کے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں پہلے زندگی ان کی کیسی گزری، کس طرح گزری۔ ذاکر غضنفر عباس گوندل کے دادا، وہ ہمارے والد کے پیر بھائی بھی تھے، پیر صاحب قبلہ کے پاس گئے تو پھر جھکے، اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا سیٹ اپ وہ مدرسے میں بدلا۔ مدرسے میں جب علماء طلاب کو یہ مسائل دقیق پڑھاتے نا کہ معصوم نے یہ فرمایا، معصوم نے یہ فرمایا، یہ عمل اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، چودھری غلام رسول کی چیخ نکل جاتی ہے، فرماتے اپنا سارا کچھ لٹوا کے
ساڑھے واسطے اتنے دقیق مسائل چھوڑ گئے اہل بیت. سب کچھ قربان کیا. یعنی یقین جانے جس چیز ضرورت قربانی کی بڑی فرزند رسول نے دی تاکہ میرے نانے کا دین بچ جائے. بہنوں بیٹیوں کو بے مخنو چادر، بازاروں میں رول جانا، یہ کوئی عام دکھ کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مسئلہ اس سے بڑھ کر مشکل مرحلہ ہے. زینب جیسی خاتون کو مسلمان بازاروں میں مارتے رہے نانے کے دین کو بچانے کے لیے. علامہ سید محمد یار صاحب کے بلا پڑھتے تھے، فرماتے تھے کہ جب بی بی آئی نا واپس نانا کے مدینہ، نانا کی قبر پر بیٹھتی بی بی پیشانی کے سہارے بیٹھتی، چیخ نکلتی ہے. علامہ سید محمد یار شاہ صاحب کی قبلہ فرماتے کیوں نہیں پوچھتے، تھکا مسافر پشت کے بار بیٹھتا ہے. زینب پیشانے کے بل کیوں بیٹھتی ہے؟ پھر خود ہی رو رو کے فرماتے پشت کے بل وہ مسافر بیٹھتا ہے جس کی پشت سلامت ہو. زینب کو مسلمانوں نے کربلا سے لے کر شام تک اتنا مارا تھا کہ بی بی نانا کی قبر پہ رو رو کے کہہ رہی تھی، نانا تیری قبر پہ اگر غیر محرم نہ ہوتے، نانا تیری قبر پہ آج اگر غیر محرم نہ ہوتے نا، میں تجھے اپنی پشت کے زخم دکھاتی. تیری رسالت و نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں نے زینب پہ ظلم کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.